السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اس اللہ خالق و مالک کے لیے جو ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ وہ اللہ اولاد عطا کرنے والا، بارشیں برسانے والا، بیماروں کو شفا عطا کرنے والا، ساری کائنات کا اکیلا ہی وحدہ لا شریک ہے۔ اور اس ذات پر کروڑوں درود و سلام لا تعداد بے حد و حساب۔ امام الانبیاء، امام الہدیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ مختصر حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح البخاری کے اندر
دو صحابہ کے واقعے تذکرہ کرتے ہیں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں عظیم صحابی ہیں، اور وہ صحابہ جن کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ وہ ایسے صحابہ جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی اپنی جگہ پہ الگ الگ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ نبی کے صحابہ گلستان محمدیہ کے چمکتے دمکتے پھول ہیں، ہر ایک کی الگ الگ خوشبو ہے۔ ان دونوں میں سے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وہ عظیم صحابی ہے جن کے متعلق امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ کتنا عظیم نقطہ اور کتنا عظیم مقام ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی کو یہ بات کہہ رہے ہیں۔ ایک وقت آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں صحابہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا۔ اس دور کے اندر یمن دو حصوں کے اندر تقسیم تھا۔ ایک علاقے کا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو گورنر بنایا اور دوسرے علاقے کا سیدنا معاذ بن جبل کو بنایا۔ جانے سے قبل نصیحتیں کی۔ پہلی نصیحت، میرے صحابہ سن لو، تم نے لوگوں کو دین کے قریب کرنا ہے، لوگوں کو دین سے دور نہیں کرنا۔ کچھ میں نے تمہیں عہدہ دیا ہے علاقے کا، لوگوں کو اللہ کا دین سنانا ہے، قریب کرنا ہے، دور نہیں کرنا۔ بڑی زبردست نصیحت ہے، خاص طور ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنے قریب میں بیٹھنے والوں کو اللہ کے دین سے دور کرتے ہیں اور اپنے قریب کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا، معاذ اللہ کے دین کے قریب کرنا ہے، لوگ اللہ کے دین کے قریب ہو جائیں گے، تمہارے بھی قریب ہو جائیں گے۔ اور لوگوں سے دوسری نصیحت، محبت اور شفقت سے پیش آنا ہے۔ تیسری کہ لوگوں کو مشقت کے اندر نہیں ڈالنا۔ اللہ اکبر، یہ دونوں صحابہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتوں کو سننے کے بعد یمن کی طرف روانہ ہو گئے۔ لوگوں کو اچھے طریقے سے یمن میں رہ کے دین کی دعوت دینا شروع کر دی۔ کبھی کبھار ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے لیے ایک دوسرے کی طرف چلے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ اشعری کو ملنے کے لیے چلے گئے ان کے علاقے کے اندر۔ جب ان کے پاس پہنچے، دیکھتے کیا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری کے پاس کچھ لوگ جمع ہیں۔ قریب ہوئے، قریب ہو کے دیکھتے کیا ہے، ایک شخص کو قید کر رکھا ہے، ایک شخص گرفتاری کی حالت کے اندر ہے، یہ دونوں ہاتھ گردن میں ڈال کے باندھے ہوئے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سواری پہ سوار ہے،
قریب ہو کے پوچھا ابو موسیٰ یہ کیا ماجرا ہے، یہ شخص کون ہے؟ جواب ملا یہ شخص تو وہ ہے جو مرتد ہو چکا ہے، اللہ کے دین کو چھوڑ چکا ہے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کہنے لگے سب سے پہلے میرا دل چاہتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں اس کو قتل کر دیا جائے۔ ابو موسیٰ کہنے لگے معاذ آپ نیچے اترے، ہمارے مہمان آئے بیٹھے، اس کو اس لیے لایا گیا اس کو قتل کر دیا جائے۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں میں اپنی سواری سے اس وقت تک نہیں اتروں گا جب تک اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی توہین کرتا ہے، توہین کی ہے، میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ توہین کرنے والے کو اپنے پاس بیٹھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قتل کرنے والوں میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس کو قتل کرنا جائز ہے۔ کون؟ جو دین سے ہٹ جائے، مرتد ہو جائے۔ مرتد شخص کو قتل کرنا دین اسلام کے اندر جائز ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ٹھیک ہے معاذ جیسے آپ کہتے ہیں میں کر دیتا ہوں۔ اس کو قتل کر دیا گیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اپنی سواری سے پھر نیچے اترے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں کتنی غیرت ہے، یہ بات بھی گوارا نہ کی کہ اللہ کی توہین کرنے والا ہمارے پاس ہمارے اندر موجود رہے۔ نیچے اترے، آپس میں بیٹھے، بات چیت ہوئی، اہل احوال پوچھے۔ اب دیکھیں سیاست کی کوئی لمبی چوڑی ہسٹری نہیں چلائی، ایک دوسرے سے پہلے سوال کیا کرتے ہیں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے پوچھا ابو موسیٰ ذرا بتلاؤ عبادت کا کیا طریقہ کار ہے، عبادت کا سلسلہ کیسے چل رہا ہے؟ ابو موسیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کی توفیق سے فرض نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہوں، باقی نفل جتنے اللہ توفیق دیتا ہے ادا کرتا ہوں۔ معاذ بن جبل نے پوچھا مجھے یہ بتاؤ اللہ کی قرآن کی تلاوت کیسے کرتے ہو، اس کا شیڈول کیا ہے؟ ابو موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بس جیسے ہی موقع ملتا اللہ کے قرآن کی تلاوت کر لیتا ہوں، میں نے کوئی خاص ٹائم مقرر نہیں کر رکھا، کرتا ضرور ہوں لیکن کوئی خاص وقت میں نے مقرر نہیں کر رکھا۔ ابو موسیٰ نے یہی سوال معاذ بن جبل سے کیا آپ کا قرآن کی تلاوت کی شیڈول کیا ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ابو موسیٰ رات کو عشاء پڑھ کے جلدی سو جاتا ہوں، عشاء پڑھ کے جلدی سو جاتا ہوں، جب رات کا ایک حصہ مکمل ہو جاتا ہے اپنی نیند کا ایک حصہ مکمل کر کے بیدار ہو جاتا ہوں، بیدار ہونے کے بعد رب کے حضور کھڑا ہو جاتا ہوں اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہوں یہاں تک کہ صبح اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ تھے، یہ تربیتیں تھی صحابہ کی اللہ کے دین کو پڑھنے پڑھانے پہ، اللہ کی عبادت کرنے کے اندر۔ کہتے ہیں زیادہ سجدے کرتا ہوں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ وہ صحابہ جن کو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ تربیت دی تھی کہ اللہ کو سجدہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ آج سلسلے کیا چل رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کی ذات کے معاملے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں کس طریقے سے صحابہ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام غیرت کیا کرتے تھے کہ اللہ کی ذات کو سجدہ کرو، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ نہ کرو۔ خود بھی اللہ کو سجدے کرنے والے اور دوسروں کو بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی تلقین کرنے والے۔ مسند احمد کے اندر آتا ہے اللہ اکبر، مدینہ کے کچھ انصاری
جن کے باغات تھے کھجوروں کے، اپنے باغات کو سیراب کرنے کے لیے پانی کچھ تو دور سے لے کے آتے تھے، کچھ کے باغات کے اندر باقاعدہ طور پہ کنویں موجود تھے۔ جو دور سے لے کے آتے اپنی سواریوں پہ، اونٹوں پہ سوار کر کے پانی بھر کے لایا کرتے تھے مشقیں اپنے باغات کو سیراب کرنے کے لیے۔ ایک دفعہ ایک انصاری اپنے 2 اونٹ لے کے آیا، ان میں سے ایک اونٹ تو ایک دن بفر گیا، اڑ گیا، انکار کر دیا کہ اب میں تیرا کام نہیں کر سکتا۔ انصاری صحابی بڑے پریشان کہ کیا بنا، بڑا مارا، بہت کچھ کیا، اس نے جناب جی ہلنا گوارا نہیں کیا، بلکہ الٹا بفرتے ہوئے ان کو مارتا ہے، ان کو کھاتا ہے، آگے جناب جی ان کو پڑ جاتا ہے، وہ دور بھاگتے ہیں۔ آخر ایک انصاری صحابی پریشانی حالت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کے عرض کیا آقا میرے یہ اونٹ ہے، میں اونٹوں پہ پانی لے کے آتا ہوں، اپنے باغات کو سیراب کرتا ہوں، ایک اونٹ بفر چکا ہے، آئیے میرے ساتھ چلیے، اس کا کچھ علاج بتلائیے کیا کرنا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابی کے ساتھ چل پڑے۔ جب اس اونٹ کے قریب پہنچے، اس اونٹ نے دیکھا کہ یہ تو اللہ کے نبی آ چکے ہیں، اللہ اکبر، فوراً وہ آگے اپنی حالت بدلنے کی بجائے فوراً اپنے سر کو جھکا دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے اپنا سر زمین پر رکھ لیتا ہے، سجدے کی حالت کے اندر جھکا دیتا ہے۔ صحابہ دیکھ کے حیران ہو گئے، فوراً کہتے کیا ہے، عرض کرتے آقا یہ تو بے عقل ہے، یہ تو ایک جانور ہے جس نے آپ کو دیکھتے ہی سجدہ شروع کر دیا، سر جھکا دیا ہے۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ عزت کے لائق ہیں، آپ کو سجدہ کیا جائے، ہم چاہتے ہیں ہم بھی آپ کو سجدہ کریں، ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا، لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر، اب میرے صحابہ سن لو، اور کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے۔ حدیث کے الفاظ آج جو مناظرے، بحث و مباحثے نور بشر پہ چلتے ہیں، اللہ کے قرآن کی آیات پڑھو، پیارے پیغمبر کے حدیث پڑھ کے دیکھو کیا کہتی ہے، لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر۔ اللہ اکبر، آج ہمارے معاشرے کے اندر حالات کیا ہیں، لوگ درباروں، میزانوں، قبروں پہ بے شمار سجدے کر رہے ہیں۔ آج سجدے تو کجا، لوگ قبروں پہ طواف کر رہے ہیں۔ آج ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا، منع کرنے والا نہیں ہے، باقاعدہ گورنمنٹ کا ایک محکمہ ہے جو صرف پیسہ اکٹھا کرتا ہے ان جگہوں سے۔ کیا ہمت ہے ان لوگوں کے اندر کہ کسی کو جا کر سجدے سے منع کرے اور کسی کو طواف سے منع کرے؟ ان کو پتہ ہے دکانداری چل رہی ہے، یہ چلتی رہے گی۔ اللہ اکبر، دیکھو وہ صحابہ جن کے دلوں کے اندر یہ بات آیا کرتی تھی کہ آقا کو سجدہ کیا جائے۔ سنن ابو داؤد کے اندر آتا ہے قیس بن سعد رضی اللہ عنہ ایک علاقے کے اندر گئے، ہیرا نامی علاقہ، وہاں پہ جا کر دیکھا کہ اس علاقے کے لوگ اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ واپس آئے، آ کے عرض کرنے لگے آقا آج میں ہیرا نامی جگہ سے ہو کے آیا ہوں، میں نے دیکھا وہاں کے لوگ اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو سجدہ کروں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا، نہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، ایک اللہ کو سجدہ کرو، کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ یہ تو ایک صحابی کا واقعہ، اور دوسرے صحابی کو دیکھو ابن ماجہ کے اندر آتا ہے، کون؟ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ
اپنے سرداروں کو سجدہ کر رہے ہیں. یہ منظر دیکھا حیران ہو گئے. یہ ادنا سے سردار ہے, یہ پادری ہے, ان کو لوگ سجدے کر رہے ہیں. پہلے دور کے اندر یہ سب سے زیادہ رواج تھا کہ لوگ اپنے سرداروں کو سجدے کیا کرتے تھے, وقت کے بادشاہوں کو سجدے کیا کرتے تھے. صحابہ جب سفر کر کے جاتے ان علاقوں کے اندر یہ منظر دیکھتے حیران ہو جاتے. وہ کہتے کہ مدینہ کے اندر تو سب سے بڑا سردار ہے جس کو اللہ رب العالمین نے بہت بڑی سرداری عطا کی ہے, وہ زیادہ حق رکھتا ہے اس کو سجدہ کیا جائے. کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ رضی اللہ عنہ شام سے واپس آ کے حدیث کے الفاظ ہے پیارے پیغمبر کو سجدہ کر دیتے ہیں, گرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیا, اٹھا دیا, معاذ کیا کر رہے ہو, کھڑے ہو جاؤ. ڈانٹا, اللہ اکبر, ڈانٹا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آقا یہ شام کے اندر منظر دیکھ کے آیا ہوں, میرے دل نے چاہا کہ میں آپ کو سجدہ کروں. آپ نے فرمایا نہیں, آج کے بعد کوئی بھی اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرے گا. اگر اللہ کی ذات کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا, اللہ اکبر, پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حدیث کے اندر کیا فرمایا؟ لوگوں, اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو سب سے پہلے عورت اپنے خاوند کو سجدہ کرتی, کیونکہ اللہ نے عورت کو خاوند کی حکمرانی کے اندر رکھا ہے, اس کی تابعداری کے اندر رکھا ہے. سب سے پہلے بیوی اپنے خاوند کو سجدہ کرتی. اللہ نے اس چیز کو ختم کر دیا. اور اگر اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا, اللہ نماز جنازہ کے اندر بھی سجدے کو جائز قرار دے دیتا. نماز ہے, اللہ اکبر کہہ کے ہم نے نماز کا آغاز کیا. آگے میت پڑی ہے, وہ چاہے بڑا سردار کیوں نہیں, وزیر اعظم کیوں نہیں, چاہے بڑا پیر کیوں نہیں, وہ چاہے بڑا اللہ کا ولی کیوں نہیں, آپ کے سامنے میت پڑی ہے. اللہ کی قسم کلمہ پڑھنے والا مسلمان کوئی بھی جنازے کے اندر شریک ہے, پڑھانے والا کیوں نہیں, اللہ کا ولی کیوں نہ ہو, وقت کا محدث کیوں نہ ہو, اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ جنازے کے اندر اس میت کو سجدہ کر کے دکھائے. کیا آج تک کسی نے کیا؟ سامنے میت پڑی. آج ہمارے معاشرے کے اندر عجیب ایک سلسلہ چل چکا ہے, لوگ مردوں کو تو کیا آج زندوں کو سجدہ کر رہے ہیں. زندوں کو کہتے ہیں کہ یہ پہنچی سرکار, یہ جناب بھی بڑا اللہ کا ولی ہے, اس کا معاملہ اللہ جانتا ہے کیا ہے, لیکن اس کے سامنے لوگ سجدہ کر رہے ہیں, لوگ اس کی کمر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں, اور وہی پیر صاحب اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, کمر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے تو نے جو کیا ٹھیک کیا. آج زندوں کو سجدہ کیا جاتا, یہ ان کے پاکستان کے اندر کیفیت ہے. کیا آج ہم حق نہیں رکھتے ان لوگوں کو منع کریں؟ جن کو اللہ نے دین کا علم دیا ہے وہ منع کیوں نہیں کرتے, آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ نبی کی محبت میں آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا محبت کرنے والا کوئی نہیں. ہم میلاد مناتے ہیں, ہر گھر کے اندر محفل میلاد کی جاتی ہے, ہم سے بڑا محبت والا کوئی نہیں ہے. اور بتائیے یہ چیزیں اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والوں کو کون منع کرے گا؟ اللہ. اگر آج دنیا کے اندر جو شخص اللہ کی ذات کے علاوہ کسی غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے, کسی غیر اللہ سے مانگتا ہے, علم آنے کے بعد توبہ نہیں کرتا, یاد رکھو قیامت کے دن اس کی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا, باقاعدہ طور پہ ایک عملی نمونہ موجود ہے البدایہ و نہایہ کے اندر. مشرکین مکہ میں سے ایک بہت بڑا مشرک جس کا نام عبداللہ بن جدعان ہے. اللہ اکبر. یہ قبیلہ تیم کا سردار تھا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا والد ابو قحافہ, یہ عبداللہ بن جدعان ابو قحافہ کے چچا زاد بھائی ہے.
یہ شخص جوانی کے اندر انتہائی غریب اور بدگماش تھا. اس کے جرائم سے اس کے قبیلے والے اور اس کے گھر والے بڑی اس سے نفرت کیا کرتے تھے، اس سے پریشان تھے. آخر ایک دن آیا گھر والوں نے اپنے گھر سے نکال دیا کہ نکل جا، تیرے جرائم اتنے ہیں کہ کس جرم کا ہم سامنا کریں، نکل جا. یہ عبداللہ بن جدعان گھر سے تنگ آ کے نکلتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل نے چاہا کہ آج خودکشی کر کے مر جاؤں گا. خودکشی کرنے کے لیے ایک غار کے اندر داخل ہوتا ہے. کہتے اس غار میں کوئی سانپ یا بچھو ہوگا جو مجھے ڈس لے گا، جس کی وجہ سے میں مر جاؤں گا، جان چھوٹ جائے گی. داخل ہوا، تھوڑا سا اور آگے جاتا ہے، دیکھتا کیا ہے کہ اس غار کے اندر کچھ قبریں ہیں جن قبروں پہ سونا ہیرے جواہرات پڑے ہیں. یہ قبریں بنو جرہم قبیلے کے سرداروں کی تھی جو مکہ میں پہلے رہتے تھے. ان سے جنگ ہوئی، یہ مغلوب ہو کے مکہ چھوڑ کے جب نکلے اپنے سونے ہیرے جواہرات ان قبروں پہ، سرداروں کی قبروں پہ چھوڑ کے نکل گئے. یہ اٹھا کے باہر نکلا، مکہ میں آتا ہے. آ کے کچھ دنوں کے بعد مکہ میں سخاوت شروع کر دیتا ہے. اس کی سخاوت کی وجہ سے لوگ اس کی تعریفیں کرنے لگے کہ عبداللہ تو بڑی سخاوت کر رہا ہے. ایک دن ایسا آیا کہ اس نے بہت بڑا مکہ کے اندر دسترخوان بچھا دیا، جو دسترخوان ہر وقت کھانے سے بھرا رہتا. لوگ آتے اس کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے. یہاں تک کہ یہ ہر رات بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جاتا. چھت پہ چڑھنے کے بعد اعلان کیا کرتا تھا، لوگوں میرا دسترخوان چل رہا ہے، آؤ آ کے میرا کھانا کھاؤ. یہ کیفیت تھی. حتیٰ کہ حج کے ایام کے اندر یہ غریب غربا کے اندر، حاجیوں کے اندر بڑا کپڑا تقسیم کر دیا کرتا تھا، کھانے تقسیم کیا کرتا تھا. اس کی سخاوت پورے مکہ کے اندر مشہور تھی. صحیح مسلم کے اندر آتا ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک دن پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا، عرض کی، آقا بتلائیے عبداللہ بن جدعان کی مکہ کے اندر بہت بڑی سخاوت کا چرچا ہے، کیا اس کی یہ سخاوت، اس کا یہ اعمال، اس کی یہ نیکیاں قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گی؟ کیا یہ شخص قیامت کے دن جنت میں جا سکے گا؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا ينفعه انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. یہ تو وہ شخص ہے جس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے کبھی بھی رب کو نہیں پکارا، غیر اللہ کو پکارتا رہا، غیر اللہ سے مانگتا رہا. کبھی یہ نہیں کہا رب اغفر لي، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، بڑا شرک کر کے آیا ہوں. کبھی رب سے دعا نہیں کی، غیر اللہ کو پکارتا رہا، لات منات عزا کی پوجا کرتا رہا. فرمایا قیامت کے دن اس کا کوئی بھی نیک عمل اس کے کام نہیں آئے گا، بلکہ اس کے یہ جتنے بھی اعمال ہیں سارے بیکار ہو جائیں گے. اللہ اس کو شرک کی وجہ سے اٹھا کے جہنم کے اندر ڈال دے گا. دیکھ لو آج اگر دنیا کے اندر ہم نے ان چیزوں سے لوگوں کو نہ بات پہنچائی یا خود نہ بچے، خیر اللہ سے مانگتے رہے، ان کو پکارتے رہے، ان کو سجدے کرتے رہے، تو پھر قیامت کے دن علم آنے کے بعد بھی توبہ نہ کی، قیامت کے دن پھر رب کے حضور بندہ نجات کی امید نہ رکھے. اللہ آج لوگوں کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ کی ذات کو چھوڑ کے غیر اللہ کو سب کچھ مان لیا. حاجت روا مشکل کشا یہی ہے. عجیب و غریب قسم کے الفاظ، باتیں. آج تو یہ کیفیت ہو چکی ہے لوگوں کی. لوگ دنیا کے اندر سب سے زیادہ قسمیں کس کی کھاتے ہیں؟
غیر اللہ کی، اللہ کی قسم کھاتے ہوئے نہیں ڈرتے، اگر ڈر آتا ہے تو غیر اللہ کی قسم کھاتے ہوئے ڈر آتا ہے، اتنا خوف ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ اور لوگوں سن لو، پیارے پیغمبر کی تربیت، دنیا کے اندر جس نے بھی قسم کھانی ہے، قسم کھانی ہے صرف اللہ کی قسم کھانی ہے، اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ قسم اگر اٹھانے کا وقت آیا تو صرف اللہ کی قسم اٹھاؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ اٹھاؤ، بلکہ کیا کرو او لیصمت، تمہارا حق ہے کہ خاموشی اختیار کرو۔ جو شخص بار بار قسمیں کھاتا ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یاد رکھو ہر بات پہ قسم کھانے والا شخص جس کے متعلق خود اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ سب سے زیادہ جھوٹا شخص ہے۔ اب ہم آج یقین کر جاتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ بڑی یہ قسمیں کھاتا اللہ کی قسم، ہر بات پہ قطعا بالکل زیادہ قسم نہیں کھانی ہر وقت، جب تک کوئی موقع نہ آئے، سوائے موقع کے بار بار قسمیں کھانا عادت اپنانا، یہ بندے جھوٹے ہونے کی نشانی ہے، یہ جھوٹے ہونے کی نشانی ہے۔ لوگوں کو چاہیے غیر اللہ کی قسموں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ پتہ نہیں کس کس کی قسم کھائی جاتی ہے، عجیب و غریب قسمیں، لوگ یقین کرتے ہیں، کہتے ہیں جو کچھ کہا اس نے ٹھیک کہا۔ دوسری حدیث سنیے، صحیح بخاری کے اندر ہے، جس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دنیا کے اندر لات یا عزا کی یعنی غیر اللہ کی قسم کھائی، قسم کھا کے مطمئن ہو جاتا ہے میں نے بڑی قسم کھائی ہے، میں نے فلاں صاحب کی قسم کھائی ہے، فلاں دربار کی قسم کھائی ہے، فلاں اللہ کے ولی کی قسم کھائی ہے، فلاں صحابی رسول کی قسم کھائی ہے، وہ اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے۔ لوگوں سن لو، جس نے اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی قسم کھائی، اس کو چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھے، اپنے ایمان کی تجدید کرے، اپنے ایمان کی تجدید کرے، لا الہ الا اللہ پڑھے۔ اس کے ایمان کی کمزوری آ چکی ہے، اپنا ایمان کھو چکا ہے، اپنے ایمان کو درست کرے۔ فرمایا جو شخص کسی کو یہ کہہ دیتا ہے، اسی حدیث کے الفاظ ہے کہ آؤ چلو جوا کھیلتے ہیں، اتنے الفاظ کہہ دیے، کھیلنے والا تو شیطانی کام کے اندر نفذ ہو چکا ہے۔ اگر جس نے کسی کو دعوت دی، پیارے پیغمبر نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ گناہ کی طرف کسی کو رغبت دلا رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے تاکہ اللہ اس کی غلطی کو معاف کر دے۔ دین اسلام کی تربیت کیسی ہے، بڑی زبردست تربیت۔ بات چل رہی تھی لوگوں اللہ کی ذات کے معاملے میں غیرت رکھو، اللہ کو سجدے کرو، اللہ سے مانگو، اولاد مانگنی ہے اللہ سے، رزق مانگنا اللہ سے، شفا مانگنی اللہ سے، ہر چیز اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے۔ اللہ کی قدر کرو، آج دنیا کے اندر اللہ کی قدر کرو گے اللہ تمہاری قدر کرے گا۔ اگر جس نے دنیا کے اندر اللہ کی قدر نہ کی، پھر اللہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ اللہ کی قدر کرنے کا طریقہ کار سیکھو۔ کہاں سے سیکھو گے؟ اللہ کے قرآن سے، پیارے پیغمبر کے فرمان سے، صحابہ کے اعمال سے، صحابہ کی تربیتیں دیکھو۔ اللہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ صحابہ نہ خود کسی غیر کو سجدہ کرتے تھے، نہ کسی کو کرنے کی تربیت دیتے تھے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں تم نے اللہ کی قدر کیوں نہیں کی؟ تم اللہ کی قدر اس طرح کرو جس طرح قدر کرنے کا حق ہے، پھر اللہ رب العالمین تمہیں بہت زیادہ عزت عطا فرمائے۔ اللہ کو ایک وحدہ لا شریک مانو۔ آج ایک شخص کہتا ہے یہ لوگ کیسے ہیں، ہر بات پہ کہتا اللہ مشکل کشا حاجت روا، اللہ سب کو دینے والا ہے، دنیا کے اندر کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، یہ ساری اپنے بات پہ۔
اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی کسی کو کچھ بھی عطا کرنے والا نہیں۔ آج یہ دعوے کرتے ہیں اس کو فلاں نے بیٹا دیا، فلاں نے بیٹی دی، اللہ اکبر، خیروں کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں۔ ذرا بتلائیے دنیا کے اندر انسان کے علاوہ کتنے مخلوقات ہیں؟ کتنے مخلوقات ہیں؟ بعض مورخین نے لکھا 18,000 کے قریب اللہ کی مخلوقات ہیں، بعض نے کم تعداد لکھی ہے۔ انسان کے علاوہ باقی کتنی مخلوقات ہیں؟ ان سب کو اولاد دینے والا کون ہے؟ کیا کبھی دیکھا کسی ایک جانور کو کسی دربار پر مانگنے کے لیے گیا، کسی خیر سے مانگنے کے لیے گیا؟ آخر ان کے اندر بیمار بھی ہوتے ہیں، اولادیں ہیں، سب سلسلے ہیں، اللہ ان کو دے رہا ہے۔ ان کو تو جانوروں کو، کیڑے مکوڑوں کو اللہ کی ذات پہ اتنا یقین ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لوگو اگر تم رب کی ذات پہ اس طرح توکل کر لو جس طرح یہ جانور کرتے ہیں، جس طرح یہ جانور کرتے ہیں، اللہ تمہیں وہاں سے رزق عطا کرے جہاں سے تمہیں وہم و گمان بھی نہیں، جہاں سے تمہیں وہم و گمان بھی نہ ہو۔ فرمائے صبح صبح خالی پیٹ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ ان کو رزق کون دیتا ہے؟ کون عطا کرتا ہے؟ کیا ان کی کوئی فیکٹریاں، کارخانے؟ کیا کسی کے پاس مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ آج کیا کرتے ہیں لوگ؟ بات آئی یہاں پہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جلدی کرو، یہ دانے، یہ دالیں، یہ گوشت جاؤ چیلوں کو ڈال دو، کیڑے مکوڑوں کو ڈال دو، یہ صدقہ ہو جائے گا، ڈالو یہ بھوکے رہ جائیں گے۔ یاد رکھو جو رزق اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا انسانوں کو دینا چاہیے، انسانوں تک پہنچاؤ گے، یہ کھائیں گے، اللہ کے سامنے دعائیں کریں گے۔ ان کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے۔ اٹھاؤ اللہ کا قرآن، 12واں پارہ ابتدا پہلی آیت، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ دنیا پہ کوئی ایسا جانور نہیں ہے جس کی ذمہ داری اللہ کے پاس نہ ہو۔ سب کو رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ اللہ کا قرآن پڑھیے، اللہ کا قرآن تربیت کرتا ہے۔ اللہ سے مانگو، جو اللہ ان کو دیتا ہے وہی اللہ تمہیں عطا کرنے والا ہے، انسانوں کو عطا کرنے والا ہے۔ اللہ نے روزیاں تقسیم کر رکھی ہیں، کوئی غریب طبقے کے اندر آیا، کوئی فقیر طبقے کے اندر آیا، کوئی اس سے زیادہ، کوئی اس سے زیادہ، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے، اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اللہ دین اسلام کے مطابق صحیح زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو شرک جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے، اللہ جب تک زندہ رکھے اللہ دین اسلام پہ زندہ رکھے، اللہ توحید پہ زندہ رکھے، ایمان کے حالت میں اللہ بہت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔